آئیے نماز کی شرائط کے تعلق سے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ نماز کی 6 شرائط۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ، پھر وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ طہارت کی وضاحت، نمازی کا بدن پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا بھی ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ستر عورت، مرد کے لیے ستر عورت کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے، ناف سے متصل ہی، ناف کے نیچے سے لے کر، نیچے سے مراد متصل ہے اس کے ساتھ ہی، گھٹنوں سمیت یہ سارا حصہ جو نا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ عورت کے لیے 5 اعضاء کے علاوہ سارا جسم چھپانا ضروری ہے۔ 5 اعضاء کیا ہیں؟ منہ کی ٹکلی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے تلوے، تلوے جو زمین پر آتے ہیں وہ تلوا ہے۔ کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، ہاں تلوا، یہ تلوا۔ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو مفتہ بہی قول پر نماز درست ہو جائے گی۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک، ٹخنوں تک، اسے اوپر نہیں، ٹخنوں تک ظاہر ہوں تو بھی اسلامی بہنوں کی نماز مفتہ بہی قول، جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے اس کے مطابق نماز درست ہو جائے گی۔ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے، یا جلد کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی۔ بالخصوص گرمیوں میں اس کی بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ گرمی کی وجہ سے وہ پتلے پتلے باریک وہ کپڑے پہن لیتے ہیں جس میں اس کا امکان ہے۔ ایسے ایک باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی پہننا حرام ہے۔ دبیز یعنی موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی حیت معلوم ہوتی ہو، اس سے نماز ہو جائے گی، مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں۔ آج کل ٹائٹ پاجامے اس کا فیشن ہے، پینٹیں بھی پہنتے ہیں، تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، مگر اس کی طرف دیکھنا، اس کے اس عضو کی طرف دیکھنا یہ جائز نہیں، مگر اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسا لباس لوگوں کے لیے کے سامنے پہننا منع ہے۔ عورتوں کے لیے بدرجہ اولا ممانت، بدرجہ اولا ممانت، ان کے لیے تو ممانت اور بھی زیادہ ہے۔ عورت تو پوری کی پوری عورت ہوتی، چھپانے کی چیزیں پوری کی پوری۔ ململ وغیرہ کی باریک چادر اوڑی جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی، یہ اسلامی بہنوں کے لیے، یا ایسا لباس پہنا جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی، یہ اسلامی بہنوں کے لیے ہیں۔ استقبال قبلہ، نماز میں قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا، یہ ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ مینز قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ استقبال قبلہ ہے۔ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اپنے چیسٹ کو پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی۔ اگر بلا قصد پھر گیا، ارادہ نہیں تھا مگر پھر گیا، بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو فاسد نہ ہوئی۔ اس کی کیا مثال ہوگی؟ بلا قصد پھر گیا، ارادہ تو نہیں تھا۔ جب کثرت ہوتی تو دھکا لگ سکتا ہے دائیں سے بائیں سے، یا ویسے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے لڑکھڑا گیا یا ان بیلنس ہو گیا اٹھتے ہوئے، یہ بھی ایک امکان ہے۔ اگر صرف منہ قبلے سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے، نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جائے، تو تحری کیجیے، یعنی غور کریں، سوچیں کہ قبلہ ادھر ہو سکتا ہے تو بس اس طرف ہی نماز پڑھ لے، اس کی نماز درست ہے۔ تحری مطلب سوچئے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے، آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ تحری کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف
نماز نہیں پڑھی نماز ہو گئی، لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص تحری کر کے سوچ کر نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا اس کی دیکھا دیکھی اس سمت نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ وقت، اب یہ دیکھیں جو کچھ بیان ہو رہا ہے نا، یہ مختصراً ہماری عقلوں کے مطابق، ہماری بساط کے مطابق، ورنہ تو دین تو سمندر ہے بھائی، اور بالکل غوطے لگانے چاہیے، اللہ توفیق دے اس کے اندر جتنا سیکھیں۔ وقت، جو نماز پڑھنی اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ وقت ہی نہیں شروع ہوا۔ اچھا، جس نے خدا نہ خواستہ فجر نہیں پڑھی اور فجر پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، ابھی تو مکروہ ٹائم چل رہا، کیسے پڑھے گا؟ تو وقت کا ہونا دیکھیں ہے نا، وقت کا وہ ہونا ضروری اس نماز کے لیے کہ یار آج مصروفیت بہت ہے اور میں نے ابھی شام کو فلاں جگہ ذرا دعوت پہ جانا ہے تو مغرب عشاء ابھی پڑھ لو۔ نہیں، وقت پر اور ان کے شروع ہونے کا ختم ہونے کا پورا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اور ماشاء اللہ پریئر ٹائم نے موج کرا دی۔ ڈیجیٹل سروسز آف دعوت اسلامی، وہاں سے اس دعوت اسلامی کی ساری ایپس لی جا سکتی ہیں، یا پلے اسٹور پر جا کر پریئر ٹائم لکھیں گے یا دعوت اسلامی ایپ اس کے اندر آ جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ 27 لاکھ سے زیادہ دنیا بھر کے مختلف مقامات کے 5 نمازیں اور سحر و افطار کی ٹائمنگ اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اتنے ہی مقامات کے قبلہ وغیرہ سب ساتھ میں، قبلہ ڈائریکشن بھی آ گیا۔ جہاں جائیں گے وہ کر دے گا وہ، الحمدللہ۔ دنیا میں جہاں جائیں تو یہ اتنے میں تقریباً دنیا کور ہو جائے گی، 27 لاکھ میں تو شاید۔ اللہ کی شان ہے، کام کرنے والوں نے کام کیا۔ دیکھیں 5 نمازیں، اچھا حنفی اور شافعی ان کے اوقات کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ہم حنفی ہیں تو اگر کوئی شافعی ہے تو اس میں اس کا آپشن ہے کہ اس کو اس کے مطابق کر لیں، تو ہم تو حنفی تو ہم اس کے مطابق ظہر کب شروع ہو رہی ہے، عصر کب شروع ہو رہی ہے، عشاء کب شروع ہو رہی ہے، ضحوہ کبریٰ کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ 3 مکروہ اوقات جو ہیں نا، جس وقت نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اس کا بھی اس کے اندر وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے سن رائز ہوا 5:17 فیصل آباد میں، آج 5 مئی کو، 5 مئی 2022، ٹھیک ہے؟ تو اس کے 20-25 منٹ کے بعد ہم اشراق و چاشت پڑھیں گے۔ اس دوران جو ٹائم ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ نفل، نہ فرض، نہ قضا، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح دیکھیں عصر کی نماز کا وقت ہے، شروع ہوگا 4:52 اب مغرب کا ٹائم ہے 6:51 تو اس سے 20 منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ اگر 20 منٹ آخری، یہ مکروہ وقت ہے۔ اب اس میں تو اتنی تاخیر بلا وجہ کی تو گناہ گار ہوگا، مگر نماز وہ پڑھے گا، نماز اس کی ہو جائے گی اور ادا ہوگی، قضا بھی نہیں ہوگی، مگر تاخیر کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ دوسرا مکروہ وقت ہے۔ اور تیسرا جو ہے ضحوہ کبریٰ، یہ دیکھیں اس کا ٹائم بھی دیا ہوا ہے۔ یہ اچھوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، اچھا یاد تو رہتا بھی نہیں ہے، ظاہر ہے یہ اس کی مدد سے وہ ہے، یعنی اس کی بنا پر ہمارا جو ایک فرض تھا وہ پورا ہو رہا ہے، کیونکہ نماز فرض تو اس کے اوقات کی پہچان بھی تو ہونا کہ کون سی نماز پڑھنی، ورنہ کیا پڑھے گا۔ تو آج جیسے 5 مئی کو 2022 کو فیصل آباد میں ضحوہ کبریٰ 11:20 ہے۔ اب ظہر شروع ہوگی 12:04 پر۔ اس دوران جو ہے ٹائم یہ تقریباً بنے 44 منٹ کم و بیش بنتے ہیں۔ اس دوران نماز سنت ہے، نفل ہے، وہ نفل ہے، سنت، فرض، قضا، کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں، گناہ گار ہوگا، حرام، تینوں اوقات میں۔ جنازہ پہلے سے آیا ہوا ہے اور مکروہ وقت شروع ہونے والا ہے تو انتظار نہ کریں، پہلے پڑھ لیں، اور اگر مکروہ وقت میں ہی جنازہ آیا ہے تو مکروہ وقت میں بھی اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ایپ جو ہے نا، جس کے پاس اسمارٹ فون ہے، اور اگر یہ ایپ نہیں ہے تو مجھے تو تعجب ہوگا اس پر کہ یار یہ ایپ کیوں نہیں ہے۔ اگر وہ نمازی ہے، اچھا بے نمازی ہے، پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی نا یار، کہ نماز کبھی تو پڑھتا ہی ہے نا، اور رمضان کے روزے تو رکھتا ہی ہے، تو روزے اور یہ تو سمجھے کہ موج ہے، یہ تو مسلمان کو بس اپنے پاس رکھنا اور بار بار دیکھنا چاہیے۔ یہی ایپ کو رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن
چونکہ اس ایپ کو مفتیان کرام سے اپروو کروایا گیا ہے، تو خیر وقت جو نماز پڑھنی اس کا وقت ہونا ضروری ہے، نہ پہلے نہ بعد میں پڑھیں گے وقت گزار کر تو قضا پڑھیں گے، ادا تو نہیں ہوگی نا، تو قضا ہو گئی۔ اچھا، اگر مثلاً آج کی نماز عصر ادا کرنی تو عصر کا وقت ہو، وقت عصر شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ نظام الاوقات کے نقشے بھی ہوتے ہیں، مگر اس سے زیادہ یہ پرفیکٹ ہے جو میں پریئر ٹائمز آپ کو بتا رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر پورے شہر کا ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، درست ہے، لیکن اس کے اندر زیادہ ایگزیکٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے نقشے اور اس کے اندر چند سیکنڈ کا فرق بھی آ جاتا ہے، بعض جگہ سیکنڈ سے شاید منٹ میں بھی داخل ہو، تو اس کی وجہ یہ کہ پورا ایسٹیمیٹڈ، مثلاً فیصل آباد تو اتنا بڑا اس کا وہ رقبہ ہے، لاہور تو اور بھی بڑا ہے، کراچی اس سے بھی بڑا ہے، تو پورے کراچی کا ایک ٹائم نہیں ہوگا، مختلف ٹائمنگ ہے۔ اچھا، جو اونچائی پر جائے گا اس کا ٹائم کچھ اور ہو جائے گا، تو موبائل جہاں بھی جائے گا اس کے پاس ہی ہے نا، یہ اس کے مطابق اس کو ایکوریٹ دے گا، اس لیے یہ زیادہ ایگزیکٹ ہے۔ طلوع صبح صادق فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے غروب آفتاب تک کے نصف کو ضحوہ کبریٰ یا نصف النہار شرعی کہتے ہیں۔ صحیح، فجر کا وقت شروع ہوا یعنی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، رمضان چونکہ قریب ہے تو اس لیے میں نے یہ مثال دی، تو فجر کا وقت شروع ہوا اور غروب جتنا ٹائم ہے اس کا جو نصف ہے نا، یہ نصف النہار شرعی ہے۔ مثلاً اگر دن 11 گھنٹے کا ہے، فجر کا وقت شروع ہونے اور غروب ہونے کا یہ ڈوریشن مثال دے رہا ہوں 11 گھنٹے ہے، تو 5.5 گھنٹے کے بعد یہ ٹائم آئے گا ضحوہ کبریٰ کا، جس میں یہ مکروہ وقت آ جائے گا۔ پھر یہ اس کی ٹائمنگ بدلتی رہتی ہے اور علاقے کے لحاظ سے بھی کمی بیشی اس میں ہوتی رہتی، اول کے وقت میں بھی، آخر وقت میں بھی، شروع میں بھی اور ختم میں بھی۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے وقت کے نصف کو نصف النہار حقیقی یا زوال آفتاب کہتے ہیں۔ یہ زوال والا تو اصل میں ظہر کا وقت شروع ہونے کا ہے نا، جی، نصف النہار حقیقی، زوال اور وقت ظہر ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی عوام یعنی میں سورج بیچ میں ہے، جب اس کا زوال ہوا، ڈاؤن ہونا شروع ہوا، ابھی اس جا کے غروب ہوگا، تو جب وہ بیچ میں آ کر ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا نا، یا ڈاؤن ہو گیا، جی جو ڈھلتا ہے تو وہ زوال، یہ زوال کا وقت ہے۔ زوال مینز ظہر کا وقت، اور ہم عام طور پر چونکہ ضحوہ کبریٰ کہنا نہیں آتا کیونکہ زوال کا وقت، اور بعض تو پھر کہتے ہیں جی رات کو 12 بجے اتنے بجے ہوتا ہے، بھئی رات کو زوال کا وقت نہیں ہوتا شریف آدمی، وہ دن کو ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کی بھی ٹائمنگ بدلتی رہتی ہے۔ یہ ویسے جان لے سورج کو دیکھ کے تو اعلیٰ حضرت ہی جانیں گے بھائی، ہم جیسے موبائل میں دیکھ کے سمجھیں گے۔ ہمارا جو علم توقید کا شعبہ بنا ہوا ہے اس کے تحت کورس کروایا جاتا ہے توقید کا، اوقات نماز وغیرہ اور مکروہ اوقات نکالنے کا وقت اس میں بتایا جاتا ہے، تو سورج سے کیسے وقت نکالیں گے، ماشاءاللہ، یہ بھی الحمدللہ بافیضان اعلیٰ حضرت دعوت اسلامی میں یہ کورس کروایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اور ہم نے بھی یہ کورس میں جو کہ کیا ہوا ہے الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی تھی، تو باقاعدہ ہمارے استاد صاحب نے یہ نکال کر سائے کے ساتھ اور یہ اوقات گھڑی وغیرہ سے میچ کر کے یہ بتایا تھا، تو یہ پورا فن ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور اعلیٰ حضرت تو اتنے ماہر تھے، آپ سورج کو دیکھ کر گھڑی کا ٹائم ملا لیتے تھے جی، اور وہ مقام تو الگ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز گاڑی تو اس کا سایہ تو کتنا مثل ہو گیا تو کہاں ہے، تو اس کا پورا وہ طریقہ کار کے مطابق ٹائم نکالا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب علم سمندر ہے اور ہمارے پاس وہ قطرہ بھی نہیں ہے بھی، اور ہمیں وہ احساس بھی نہیں ہے، مسئلہ تو یہ کہ احساس بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک بات ہے اوقات مکروہہ، اس کو لیں تو میرا خیال جہان آباد ہے، اس کی کھڑکی کھولیں تو اندر دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوران نماز مکروہ وقت داخل ہو جائے تو غروب آفتاب سے کم 20 منٹ قبل نماز عصر کا سلام پھر جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نماز عصر میں جتنی تاخیر و افضل ہے جبکہ وقت کراہت سے پہلے ختم ہو جائے۔ اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں تطویل کی یعنی طول دیا، یعنی تسبیحات زیادہ پڑھی، 3 کے بجائے 5، 7، 11 پڑھی،
یا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی مختصر صورت نہیں، اس نے سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ یاسین یا زیادہ تلاوت کی، وقت کراہت وسط نماز میں آ گیا، جب بھی اس پر اعتراض نہیں، نماز پڑھتے پڑھتے کراہت والے وقت میں داخل ہو گیا، مثلا اس نے ابھی 21 منٹ باقی تھے، نماز شروع کی، تو اب وہ 20 منٹ شروع ہو گئے نماز کے دوران ہی، اب یہ گناہ گار نہیں ہوگا، یہ کراہت والا اس میں معاملہ نہیں آئے گا، اعتراض اس پر نہیں ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، عربی میں کہنا ضروری نہیں، اردو وغیرہ جو اس کی مادری زبان ہے اس میں وہ کر لے، اصل تو دل کا ارادہ ہے، دل کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں، اگر دل میں مثلا ظہر کی نیت ہو، زبان سے لفظ اثر نکلا، تب بھی ظہر کی نماز ہو گئی۔ نیت کا ادنا درجہ، کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتے ہو، یعنی سلام کر پھیر کے بیٹھا، نے کون سی پڑھی، تو اگر حالت ایسی کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز نہیں ہوئی، جیسے اس نے پوچھا ظہر پڑھی ہے میں نے، تو اس کا مطلب اس کی توجہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، نیت اس کے دل میں موجود ہے۔ فرض نماز میں نیت بھی فرض ہے، مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی ظہر کی نماز فرض نماز پڑھتا ہوں، اور ویسے عام طور پر نماز پڑھنی ہے تو آئیں، یہ ہو جاتی، لیکن وہ توجہ پوری رہنی چاہیے۔ الصح یعنی درست ترین یہ ہے کہ نفل سنت تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، فرض میں فرض کی نیت ضروری ہے، اور بقیہ وطر کا کیا ہوگا، اور بقیہ میں نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، وہ نفل پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جی مطلق نماز کی نیت بھی کافی ہے۔ اور وطر میں، اور وطر میں ویسے تو جو فرض کے علاوہ ہیں ان پر نفل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ واجب کے حکم میں ہوتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا بھی ہے واجب کی نیت کرے، جیسے اشباح والنظائر میں اس کا لکھا ہوا ہے، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ واجب کی نیت کرے، لیکن جرنل یہی ہوتا ہے کہ اس کو غیر فرض کو نفل کہہ دیا جاتا ہے تو وہ سنت، اور سنت سے ثابت ہے، یوں بھی سنت کا بھی اطلاق کر دیا جاتا ہے، تو اس میں مطلق نماز کی نیت بھی کافی ہوگی۔ اگر جیسے نیت کا ادنا درجہ کہہ رہے ہیں کہ سلام پھیر کے بیٹھا، تو کہے کہ میں نے یہ فرض کے لیے، جی یہ بات یہ فرض کا ہے، بقیہ اس تو نے نماز ظہر کی سنتیں پڑھی قبلیہ، نماز پڑھی۔ تو نے نماز پڑھی، اچھا ظہر سے پہلے جس نیت سے بھی 4 نفل پڑھے گا، 4 رکعتیں پڑھے گا، وہ ظہر کی سنت قبلیہ ہوں سنتیں شمار ہو جائیں گی۔ گی، اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھے گا، وہ سنتیں شمار ہوں گی 2۔ جی، اور جب نئے سرے سے اس نے تکبیر تحریمہ باندھ لی ہے تو وہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نئی نماز شروع ہونا اور 2 رکعت پڑھ لینا، یہ سنت ہونے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی نیت کافی نہیں، جو امام کی وہ مقتدی کی۔ فرض میں تو فرض کا تعین ہونا ضروری ہے نیت میں، کہ میں فرض ادا کر رہا ہوں، یہ فرض کا تعین کرے گا، باقی وہ اقتداء کی نیت بھی کرے گا، تو امام نے فرض کی نیت کی ہے تو اتنا کافی نہیں ہوگا، یہ خود فرض کا تعین کرے میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، یہ فرض ہے۔ اور ویسے ہوتا ہے یہ تو جی، کیا کرنے آئے ظہر کی نماز پڑھنے ہیں۔ چلے ماشاءاللہ۔ احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح سنت وقت کی نیت کرے یا سنت وقت کی نیت کرے، باقی سنتوں میں سنت یا سرکار مدینہ کی پیروی کی نیت کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تراویح میں تراویح یا سنت وقت کیا یہ جو بھی نماز پڑھ رہا اس وقت کی سنت ہے، ظہر کی تو سنت ظہر ہے، عصر کے وقت میں سنت عصر ہے۔ ظہر کی سنت قبلیہ پڑھتا ہوں، یوں نیت کریں گے۔ جی، جیسے عصر پڑھ رہا ہے تو عصر کی سنت ہے تو عصر کی سنت قبلیہ پڑھ رہا عشاء کی ہوں، بھی اس طرح مغرب کے بعد والی تو اس کی نیت کرے۔ بعض مشائخ ان میں مطلق نماز کی نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں، نماز کی نیت نہیں سنت کی نیت کرے، ویسے اس پر تو عامل ہوتے ہیں لوگ، ہے نا؟ جی، سنتوں کا بھی ہوتا ہے۔ جی، سنت نفل جو پڑھ رہے ہیں تو اس کے مطابق ہی وہ ہوتا ہے۔ نماز نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو۔
یہ نیت کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف ہے شرط نہیں۔ اقتداء میں مقتدی کا اس طرح نیت کرنا بھی جائز ہے کہ جو امام کی نیت ہے وہی نماز میری ہے۔ نماز جنازہ کی نیت، نماز اللہ کے لیے، دعا اس میت کے لیے۔ واجب میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے، اسے معین بھی کیجیے۔ وہی وطر کا آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، نذر، نماز بعد طواف یا وہ نفل نماز جس کو جان بوجھ کر فاسد کیا ہو کہ اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک واجب کا وہ ہو گیا۔ تو اس میں وہی کہ اس کی وہ نیت کر کے پڑھ رہا ہے کہ جو میری سنتیں جو اس دوران وہ نماز فاسد ہو گئی تھی یا کچھ، تو وہ وہی پڑھ رہا ہوں میں، تو یہ نیت اس کی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ شکر اگرچہ نفل ہے مگر اس میں بھی نیت ضروری ہے۔ مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ شکر کرتا ہوں، تو اس کی بھی وہی تعریف آئی کہ سجدہ شکر کر کے ہٹا کے کیا کر رہا تھا بھائی، سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک معیار بیان کر دیا گیا کہ دل میں ہونے کا، یہ ایک اس کے ذہن میں تھا، دل میں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ورنہ وہ بعض اوقات جیسے ابھی کسی نے پوچھا بھی تھا، وہ توجہ ہی نہیں تھی کون سی نماز پڑھی، ذہن میں ہے ہی نہیں کیا پڑھا ہے، تو جب ذہن میں ہے ہی نہیں کیا پڑھا تو پھر نماز تو نہیں ہوگی۔ اچھا، دوران نماز مکمل اس کی یہ توجہ رہے یا نماز شروع کرتے وقت؟ اس کا معیار تو وہی بیان کیا گیا کہ پوچھے تو نماز کے بعد یا کسی وقت بھی پوچھے، جیسے نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس وقت کی کیفیت ہے نا کہ شروع کرتے وقت اس کے دل میں ہے، تو کوئی اس وقت پوچھے کیا کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو، تو کہ میں فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ سجدہ سہو میں بھی صاحب نہر الفائق کے نزدیک نیت ضروری ہے، یعنی اس وقت دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ سہو کرتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہے تکبیر تحریمہ۔